بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مسلمان جو کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، سب سے زیادہ بڑھ کر اس کے نزدیک ترجیح اس بات کی ہوتی ہے کہ میرا کون سا عمل ایسا ہو جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راضی ہو جائیں۔ آج کل ہمارے معاشرے میں اس طرح کی بولیاں بھی بولی جاتی ہیں کہ یہ تم لوگ کیوں اتنے پیسے لگا کر قربانی کرتے ہو، کیوں تم لوگ اتنے جانور ذبح کرتے ہو، خون بہاتے ہو، گوشت تقسیم کرتے ہو، تو قربانی کرنے کے بجائے تم جو پیسے قربانی میں کر رہے ہو وہ کسی غریب کی مدد کر دو۔ تو یہ ہر تقریباً ایک سوچ رکھنے والا ایک طبقہ موجود ہے جو اس طرح کی بات کرتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر وہ طبقہ کلمہ پڑھتا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ صرف اس بات کو دیکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کس چیز میں ہے، کیونکہ مسلمان کے لیے تو دنیا و آخرت کی بھلائی اسی میں کہ وہ کام کرے جس سے اللہ راضی ہو اور اللہ کا رسول راضی ہو۔ لیکن یہ بات نہیں دیکھی جاتی اور کلمہ بھی پڑھا جاتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کلمہ نہیں پڑھتے، سرے سے کلمے کے انکاری ہیں، یا معاذ اللہ کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن ان کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس کلمے کا تقاضا کیا ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے بھی یہ عرض ہے کہ جتنا پیسہ ہم مثال کے طور پر ایک غریب کو دے رہے ہیں، 20,000 روپے حصہ ہے، 25,000 روپے حصہ ہے، 45,000 روپے، 60,000 روپے، 50,000 روپے کا بکرا ہے، تو یہ پیسے اگر ہم کسی غریب کو دے بھی دیں تو اس سے شاید اس کا اتنا فائدہ نہ ہو سکے جتنا فائدہ عید الاضحیٰ کے موقع پر یہ جو 1 مہینہ 25 دن 20 دن کاروبار چلنے سے ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ اربوں کا بزنس ہے جو قربانی کی صورت میں مسلمانوں میں کیا جاتا ہے۔ تو کیا اس سے فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ غریب کو فائدہ ہو رہا ہے۔ بھینسیں پالنے والا، بکریاں پالنے والا جو ان دنوں میں ان کو سیل کر کے اچھی ارننگ کرتا ہے وہ بھی غریب۔ اس کے علاوہ جو ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے، جو جانور کو لے کے جایا جاتا ہے منڈی تک، یا خریدنے والا اس کو گھر لے کے جاتا ہے، وہ ٹرانسپورٹ فراہم کرنے والے غریب لوگ، رسیاں سیل کی جاتی ہیں، جانور کو لگانے والی دیگر چیزیں جو اس کے جسم پر پہنائی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری غریب لوگ بیچنے والے۔ اس کے علاوہ منڈی میں جا کر جو رینٹ دیا جاتا ہے، جو جگہ جس بندے کی غریب کی جگہ ہوتی ہے اس کو رینٹ ملتا ہے وہ۔ اس کے علاوہ اور بے شمار مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ تو الغرض کسائی کا کام شروع ہو جاتا ہے، وہ بھی غریب لوگ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد چھریاں وغیرہ اور جو لکڑی کی مڈی وغیرہ گوشت بنانے والی وہ بھی غریب لوگ سیل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو الغرض یہ کہ یہ ایک ایسا بزنس ہے کہ ویسے اگر ہم کسی غریب کو پیسے دیتے تو عقل کا تقاضا بھی یہ تھا کہ وہ تو ایک غریب کا بھلا ہوتا ہے، لیکن اگر اس کو ایک بزنس کے طور پر اس عید الاضحیٰ کے ایونٹ کو لیا جائے کہ جو لوگ اس کو بزنس کے طور پہ کرتے ہیں، چیزیں سیل کرتے ہیں، پروڈکٹ سیل کرتے ہیں، تو وہ ایک اچھا خاصا ٹھیک ٹھاک بزنس اربوں کا ہوتا ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر اماؤنٹ کا بزنس ہو رہا ہے جس سے کثیر غرباء کو فائدہ ہو رہا ہے۔ تو یہ لبرلز کو اور دیگر اس طرح کی سوچ رکھنے والوں کو یہ فائدہ کیوں نظر نہیں آتا، اور پھر یہ اٹیک کیوں کیا جاتا ہے جی اتنے پیسے لگا دیے قربانی پر اور اتنے پیسے لگا دیے جی خون بہا دیا۔ تو یہ تو باتیں بالکل لا یعنی ہیں جن کا عقل سے بھی کوئی تعلق نہیں، کہ ایک بندے کی مدد کرنا وہ ایک بندے کی مدد کرنا ہے، اور اس طرح اگر قربانی کی جائے تو اس طرح انڈائریکٹلی کثیر لوگوں کی مدد ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سب سے پہلی بات کہ جب ہم مسلمان ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہمارے لیے کافی ہے، چاہے پیسے خرچ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، مقصود ہماری اللہ کی رضا ہے۔ اور اگر دوسری بات کہ اگر اس کو عقل کے اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو کروڑوں اربوں کا بزنس ہوتا ہے جس کا فائدہ اکثر غریب لوگوں کو ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے بھی اس کو دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام پر اعتراضات کرنے والی سوچ نہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔